آپ دیکھیں میں حیران کن بات ہے، اور یہ صرف میرے سرکار کا فیضان ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو کیا ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی. اور یہ جو بنو ثقیف ہے بر صغیر میں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ کئی مہمات جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے حل ہوئی ہیں، اور ایک بڑا کام بنو ثقیف نے، ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی دعا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں ذرا اس طرف، اور یہ بڑی کلیئرٹی لوگوں کو، چونکہ یہ اب وہ پہلو ہے کہ جہاں پہ آ کے لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں تاریخ کے اندر. محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی سرزمین سندھ کی طرف جو مطلب ایک رخ کیا ہے انہوں نے، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے پہلے تو یہ بتائیے. دوسرا اس وقت کے حالات کیا تھے، کیونکہ یہیں سے جو ہے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تاریخ کے اندر. پھر ساتھ ساتھ جو حجاج نے ظاہر ایک خط و کتابت کے ذریعے سے راجہ داہر سے رابطہ رکھا تھا، فائنلی لشکر کی تیاری کیوں کر ہوئی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلی چیز تو اقبال اس پورے کے پورے ذائچے اور نقشے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو ہم تقدیر میں کہتے ہیں اٹل، جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فیض سے جاری کرنا تھا سندھ کے لوگوں کے لیے، ہند کے لوگوں کے لیے، اس سرزمین کے لیے کہ ان کے تک دین اسلام پہنچے. تو اس کی کوئی وجوہات تو obvious سی بات ہے، انسانی معاملات میں، معاشی اور سیاسی معاملات میں وجوہات پیدا ہونی تھی. یہ تو ایک ایسا ہے جس کو ایمان کے پیراہے میں ہم دیکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی سچویشن تھی، وہ سچویشنز آج کے انسانوں کے لیے، آج کی حکومتوں کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز اس وقت کی اسٹریٹجک، اس کے علاوہ ملٹری، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل یعنی سماجی وجوہات بہت زیادہ تھی. سب سے پہلی چیز تو راجہ داہر جتنے حصے پر یہاں پر سندھ پہ قابض تھا اور یہاں پر وہ حکمرانی کرتا تھا، میں نے قابض کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ جاٹوں کو اس دور میں اور نچلی ذاتوں کو اس دور میں کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا تھا. مثلاً کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جاٹ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اکثر و بیشتر ان کو اپنے ساتھ ایک کتا رکھنا پڑتا تھا جسے پہچان ہو کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے. اس طرح کپڑوں کے کلر میں بھی ڈیفرنسیشن اس نے کی ہوئی تھی. تیسری امپورٹنٹ چیز جو چار ذاتیں ہیں برہمنزم کے اندر یا ہندوازم کے اندر، جس میں برہمن ہے، کھشتریاں ہیں، وشنو ہے اور شودرا ہیں، وہ ہر جگہ پائے جاتے تھے. اس کا مطلب ذات پات کا ایسا بدترین نظام تھا کہ لوگ اس سے تنگ تھے. تیسرے درجے پر اگر دیکھیں تو یہ اس وقت کا دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کنسالیڈیٹڈ اگر اپنی آرمی نہیں بناتے تھے تو اس وقت سمندری قزاق ہو گئے، ڈاکو ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہو گئے، ان کو آپ سپورٹ کرتے تھے. یہ آپ کے ملک کا دفاع کرتے تھے. کوسٹل ایریا پہ دفاع کر دیا، جس طرح ابھی سر نے فرمایا کہ ایران کے بارڈر کے ان کو سپورٹ کی، وہاں پہ دفاع کر. تو اس وقت اس طرح کی آرمیز نہیں ہوا کرتی تھی. یہ آرمیز ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہو جایا. اچھا سری لنکا کا کیا ہوا؟ اب ہوا کیا کہ یہ تمام کے تمام سچویشن تھی. اس کا مطلب راجہ داہر کی جو مینٹیلٹی تھی، اس کی جو پولیٹیکل ایکیومن تھی اور اس کا جو بیہیویئر تھا، وہ ہی ایک آپ سمجھ لیں کننگ رولر کی طرح کا تھا، ایک شاطر قسم کا انسان تھا. سائلون اس وقت ایک ریجن کو کہا جاتا تھا جس کو آج سری لنکا کہا جاتا ہے. وہاں سے قافلے آتے جاتے تھے جو یہاں پر آج کے موجودہ کراچی کی بندرگاہ اور پہلے دیکھا جائے تو سندھ میں دیبل کی وہ جو بندرگاہ تھی وہاں ٹھہرتے تھے. اس کے علاوہ یہ بیسیکلی پورٹ قاسم پڑتا ہے. بالکل دیبل جو ایکچولی پورٹ قاسم پڑتا ہے. اس کے بعد وہ پرشین گلف جس کو آج ہم اسٹریٹ آف ہارمز کہتے ہیں، اس سے گزرتے تھے، عربین پیننسولا کے پاس جاتے تھے. تو یہ ایک پورے کا پورا ٹریڈ روٹ تھا، اور یہ ٹریڈ روٹ اتنا بڑا ٹریڈ روٹ تھا کہ یہ تقریباً اس واقعے سے یعنی 712 سے بھی 1000 سال پرانا سسٹم یہاں پر چل رہا تھا اور ثقافتیں آپس میں ملتی تھی. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہاں کے جو پائرٹس تھے، سمندری قزاق جو تھے، وہ جو تمام لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، سائلون میں بزنس کرتے تھے، یہاں پر ٹریڈ کیا کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا گیا. اچھا وہ جا رہے تھے حجاز مقدس؟ بالکل وہ حجاز مقدس جو لوگ پڑھ چکے تھے، ان کی فیملی کی کچھ خواتین بچے وغیرہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ کچھ تو اپنی ٹریڈ کے لیے جا رہے تھے، کچھ ظاہر سی بات ہے وہاں پر حج عمرہ کے سیزن تھے تو اس لیے جایا کرتے. تو پرانے دور میں تو کئی مہینوں اور سالوں کا سفر ہوا کرتا تھا نا. تو ان میں سے جو لوگ بچ گئے ان سمندری قزاقوں سے، تو انہوں نے جا کر پھر وہ آگے جو مسلم حکومت تھی اس کو ولید بن عبد الملک کا دور تھا، بالکل یہ ساری چیز خلیفہ کو بتائی.
یہاں پر جب خط و کتابت ہوتی ہے تو راجہ داہر پہلے ہاتھ تو انکار کر دیتا ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح دیبل کے قلعے کے اندر آپ نے اپنی جیل بنائی ہے, وہاں پر مسلمان مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بڑی تعداد میں آپ نے اس کو قید کیا ہے, تو یہ اس سے انکار کر دیتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو پائرٹس ہیں, وہ جو قزاق ہیں, وہ کافی زیادہ طاقتور ہیں اور بڑی خوریز جنگیں کرتے ہیں, تو میں تو ان کے ساتھ نبڑ نہیں سکتا. اب یہ ایسے سوالات اور ایسے جوابات آ رہے تھے جس سے مسلمانوں کو ایک چیز کا اندیشہ ہوا کہ جو راجہ داہر ہے, پہلے تو یہ ایرانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جب ہم نے یہ فارس کا ایکسپیڈیشن کیا, اس کے بعد یہ کردوں کے ساتھ مل کے ہمیں تنگ کرتا ہے, تو یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک پرماننٹ ایشو بنا رہے گا. یہاں پر مکران کے اندر چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی, تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری تھا کہ اب اس کننگ قسم کے انسان کو, اس راجہ کو سبق سکھایا جائے. کیوں؟ ایک تو ہمارے مسلمان مرد عورتیں وہاں پر اس کے پاس قید تھے. دوسری امپورٹنٹ چیز سر, اگر آپ اس وقت کے نقشے دیکھیں تو مسلمانوں کی بہت بڑی ریاست پھیلی ہوئی تھی اس وقت وہاں پر, تو یہ تو بہت بڑا چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ تھا راجہ داہر کا کہ اس کو ہم جواب نہ دیتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک آپ پہنچے, اور یہ جو پوائنٹ ہے نا جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکچولی یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ آ کے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے نا, وہ اپنا محمد بن قاسم کو کسی اور مقصد, جو لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے ان کو جو ہے مطلب لانے کے لیے بھیجا. یہی وہ موقع ہے جہاں پہ جو ہے وہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے ہسٹری کو بنیادی طور پر. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا, یہ بالکل وہی بات ہے. یہ پناہ دینے کے عادی تھے ایسے لوگوں کو, بات وہی ہے. جی, اور کوئی جملہ فائنلی؟ جی سر, اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ تاریخ کو اگر ہم غور سے دیکھیں, آرکائیوز کو اٹھا کر دیکھیں, تو جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ جتنی فورٹیفیکیشن پہلے کر دی گئی تھی اس سے پہلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ راجہ داہر کو پتا تھا اس نے جو اقدامات جنگی بنیادوں پر کرنے ہیں اس کے لیے اس نے ڈیفنس تیار کیا ہوا تھا. تو اس لیے دونوں طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور سپائنگ ہو چکی تھی کہ معاملات کیا ہیں, اور مسلمانوں کو اپنی ریاست کی بقا اور مکران کی جو گورنمنٹ نئی اسٹیبلش ہوئی تھی جہاں پر یہ ڈیمیج کر رہے تھے اس کو بھی دیکھنا تھا, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن بھی لینا. مکران ظاہر سندھ کا ویسٹ پڑتا ہے نا, تو سارا گیٹ وے تو وہی تھا پورا. اب آئیے جناب